اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کی خیر سے جو محروم رہ گیا وہ تو محروم ہو گیا، اس سے بڑا دنیا میں کوئی محروم نہیں جس کو لیلۃ القدر کی محرومی ہو گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا فقد حرم الخیر کلہ، دنیا کی ہر خیر سے وہ بندہ محروم ہو گیا جو اس رات کی خیر سے محروم کر دیا گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، اور اس رات کی خیر سے محروم رہتا ہی وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسے ہی کرتے ہیں جس کی قسمت میں ہی محرومیاں لکھی ہیں۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، اس میں شور و شغف نہیں ہوتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کی نسبت ٹھنڈی رات ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی آندھی یا اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بڑی پرسکون رات ہوتی۔ تیسری نشانی اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول میں اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں کر سکتے۔ جہاں بلب اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ جگہ جہاں کوئی بھی لائٹ کا بندوبست نہیں، اس کا نظارہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ عز و جلال نے زمین پہ کیسی روشنی کی۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے نہ یہ رات سخت گرمی میں بھی اتنی گرم نہیں ہوتی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوتی ہے، طلقہ، بڑی کھلی فضا، جیسے انسان جاتا ہے تو کس طرح محسوس کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کو رکھا ہے۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہے جیسا کہ بعض صحابہ کو خواب میں دکھا دیا گیا، کچھ نیک لوگوں کو اللہ خواب میں دکھا بھی سکتے ہیں کہ فلاں رات یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اچھے خواب یہ مبشرات میں سے ہے، وہی تو ختم ہوگی ہے، اچھے خواب باقی رہ گئے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں جو قیام کرتا ہے، جو لذت اس رات اسے محسوس ہوتی ہے وہ دوسری راتوں میں محسوس نہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں اتنی تیز نہیں ہوتی۔ ہاں سورج کی شعاعیں تو ہوتی ہے، لیکن جو شعاع کے اندر تپش ہوتی ہے وہ سورج کی شعاعیں اس طرح اس کی نہیں ہوتی، بالکل صافیہ ہوتی ہے، بالکل صاف ہوتی ہیں۔ لیست کعادتها فی بقیۃ الایام، عام حالت میں اس طرح نہیں ہوتا۔ اس کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جب دوسرے دن نکلتا ہے حمراء ضعیفہ، جوبن کے ساتھ سورج نہیں نکلتا، اس کی رنگت سرخ ہوتی ہے اور کمزور وہ جوبن ہوتا ہے۔ اس سے بھی پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی۔ اللہ عز و جلال اس رات کی تلاش کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، جس کا سچا ایمان ہے اور اس کا علم جو ہے وہ قوت والا ہے، وہ جس جگہ بھی موجود ہے وہاں بھی اجر ضرور لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعہ ثم قعد يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، اسے حج عمرے کا ثواب اللہ عطا کر دیتے۔ تو کتنا ہی اچھا ہو انسان سحری کے وقت اٹھے، اللہ سے دعا کرے، کثرت سے استغفار کرے، اور اذان کے قریب سحری ضرور کھائے، کیونکہ سحری کھانے میں بھی برکت ہے۔ ان فی السحور لبرکہ، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اس کو مبارک کھانا کہا ہے۔ پھر اس کے بعد گھر میں ہی سنتیں ادا کرے۔ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ میں نے گھر میں 2 رکعتیں پڑھنی ہے، یہ عزم کرے، اور دنیا وما فیہا سے یہ 2 رکعتیں بہتر ہیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے، اور عادت بنائے کہ میں نے اشراق پڑھ کے اٹھنا ہے۔ ہاں اگر کوئی جگہ بدلنا چاہتا ہے تو ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں، اللہ کی رحمت وسیع ہے، وہ ذکر میں مشغول رہے تو اجر سے وہ محروم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل بتایا ہے کہ اگر انسان چاش کے وقت 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ چاش کا وقت، ضحیٰ کا وقت اور صلاۃ الاوابین کا وقت، یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ جب گرمی کے موسم میں اونٹنی کا بچہ جب زمین پہ چلے تو اس کے پاؤں جلیں، صلاۃ الاوابین حین رمضت الفصال، اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا جب اونٹنی کے بچوں کے پاؤں جلیں، یہ صلاۃ الاوابین ہے، خود اللہ کی طرف پلٹ کے آنے والوں کی نماز۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں جو 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے ارکع
4 رکعات فی اول النہار اکفیک آخرہ، 4 رکعتیں دن کے شروع میں تم پڑھ لو، سارا دن میں تمہیں کافی ہو جائے گا۔ معمول بنائیے کہ اگر اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر 4 وقت تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کیجیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے، یہ دوبارہ آپ کی قوت کو بحال کرتا ہے۔ تو 42 اور 4 یہ جمع کر لیں تو یہ 46 رکعتیں بنتی ہیں۔ ہم ویسے تو ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 پڑھتے ہیں، لیکن اگر 2 کا اضافہ یہاں بھی کر لیا جائے، من صلی 4 قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، جو 4 پہلے ظہر سے اور 4 بعد میں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس بندے کو آگ پہ حرام قرار دے دیتے۔ تو یہاں بھی 2 کا اگر اضافہ کر لیا جائے تو کتنا ہی خوب ہے، یہ انسان 48 رکعتیں اس طرح پڑھ سکتا ہے دن میں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برکھا اس پہ برستی ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل العصر، جو حفاظت کرتا ہے ان 4 رکعتوں کی عصر سے پہلے، اللہ اس کا جنت میں گھر بنوا دیتے ہیں۔ تو اگر 4 رکعتیں یہ بھی بن جائے تو 50 کیا 52 بن سکتے ہیں۔ صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اس حدیث پہ بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر 2 رکعتیں مغرب سے پہلے پڑھ لی جائیں تو یہ 54 بن جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور اسی طرح اقامت کے درمیان بھی نماز ہوتی ہے، انسان کو نماز پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعتیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، پھر دعا کر لے اور قرآن کی تلاوت کر لے، تو کس قدر یہ خوبصورت عمل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو 4 رکعتیں عشاء کی نماز کے بعد اکٹھی پڑھ لے تو یہ تو ایسا ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھا کام جو رمضان المبارک میں ہمیں کرنا ہے، جو بہت ہی مہم ہے، بہت ہی ضروری ہے، جس سے ہماری ساری عبادتیں محفوظ ہو جائیں گی، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس لیے تو سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا، کان السلف اذا صاموا جلسوا في المسجد واقبلوا على تلاوة القرآن وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب احد۔ سلف صالحین جب روزہ رکھتے تو مسجدوں میں آ جاتے اور قرآن کھول کے بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں ہم اپنے روزے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اور غیبت سے بچنا چاہتے ہیں، ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ اور حدیث نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فلا حاجة لله في ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ رہا، جو جہالت کی گفتگو نہیں چھوڑ رہا، جو برے اعمال نہیں چھوڑ رہا، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو محروم ہی کر رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، ادرکنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن اعراض الناس۔ سلف صالحین صرف روزے اور نماز کو ہی عبادت نہیں کہتے تھے اصل عبادت گزار تو وہ ہے جو لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے سے روکے، ان کی عزتوں کے بارے میں بات نہیں کرتا، زبان کو روک لیتا ہے۔ اور ابو العالیہ اس لیے کہا کرتے تھے، الصائم فی عبادہ وان کان راقدا علی فراشی ما لم یغتب۔ روزے دار اگر اپنی چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، شرط یہ کہ وہ غیبت نہ کرے، وہ بھی عبادت لکھی جائے گی۔ اور مالک بن دینار نے تو ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو آج ہم سب کو سمجھنا چاہیے، اذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم انك تكلمت فيما لا يعنيك۔ اگر تمہیں تمہاری زندگی میں یہ بات نظر آئے کہ دل میں سختی آ گئی ہے، لوگوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، لوگوں کے لیے نرمی اور خیرخواہی اور محبت ختم ہو گئی ہے، ووهنا في بدنك، اور لاغری جسم میں آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی کام کو جی نہیں چاہ رہا، وحرمانا في رزقك، اور رزق میں کمی آ رہی ہے، فعلم، تو جان لو، انک تکلمت فیما لا یعنیک، تو نے کچھ ایسی باتیں کی ہوں گی جن باتوں میں تیرا کوئی مقصد نہیں تھا۔ لا یعنی گفتگو میں اپنی زبان کو چلانے سے یہ 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دل بھی سخت ہوتا ہے اور جسم میں بھی لاغری آتی ہے اور رزق میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہماری زبانوں کو اس قدر خوبصورت بنا دے، من لانت کلمتہ وجبت محبتہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جس کی زبان میں نرمی آ جاتی ہے، اللہ ساری دنیا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں، اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ 5واں کام
جہاں ہمیں زبان کو خوبصورت بنانا ہے، زبان اصل میں یہ عکاسی کرتی ہے کہ انسان کا دل کیسا ہے، تو اس سے پہلے ہمیں دل کو بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل ترین انسان دنیا میں کون ہے، تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ انسان جس کا دل میں حسد اور کینہ نہیں ہے اور زبان کا وہ سچا ہے، یہ پوری کائنات سے اعلیٰ انسان۔ صحابہ نے پھر سوال کیا صدوق اللسان نعرف فما مخموم القلب، زبان کی سچائی تو سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی، ایسے متقی انسان کو کہتے ہیں، النقی، جس کا دل صاف ہوتا ہے، الذی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد، ایسا دل جس میں حسد اور کینہ نہ ہو اور گناہ نہ ہو اور سرکشی اور کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہ ہو۔ اللہ ذو جلال ہمیں ایسا دل نصیب فرمائے، اور یہی وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ یہی وہ دل تھا جس سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 انعام دلوا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے زمین پہ چلتے انسان سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی، نہ اس کو موت آئی، نہ وہ قبر میں گئے، نہ حشر میں ان کا حساب ہوا۔ اللہ نے دنیا میں ہی اپنے پیغمبر کے ذریعے اس مبارک انسان کو جنت کی بشارت دلوا دی۔ اور پھر جب بھی کوئی فوت ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو لوگ خبر دیتے ہیں، ان کی روح کو قبض کیا گیا تو اللہ نے جبریل کو بھیج کے اپنے پیغمبر کو خبر دی، اور پھر جب اس کی روح کو لے کے فرشتے گئے، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، اللہ کا عرش خوشی سے چوم اٹھا۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے جنازے کے لیے 70,000 فرشتے آسمانوں سے اترے تھے۔ یہ 3 انعام اللہ نے کیسے دیے؟ کیونکہ انہوں نے 3 کام کیے۔ جب ایک شخص ان کے گھر میں گیا اور رہا یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا بڑا کام نہیں دیکھا۔ جاتے وقت کہا بات تو سنو، کیسے آئے تھے؟ کہا میں تو اس لیے آیا تھا کہ دیکھو آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں دھوکہ نہیں آیا، ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایاہ، میں نے آج تک کسی کے ساتھ حسد نہیں کیا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے ولیس فی قلبی غمر، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی گرہ نہیں ہے۔ اللہ عز و جلال ہمارے دلوں کو بھی ایسا بنا دے اس میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو، کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، کوئی بغض اور عداوت نہ ہو، اور نہ ہی کوئی گرہ ہو۔ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے لم يدرك من عندنا من أدرك بكثرة الصيام ولا صلاة وإنما أدرك بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة۔ سلف صالحین کو اللہ نے یہ برکتیں کیوں دی جو آج روزے رکھ کے تہجدیں پڑھ کے بھی ہمیں نہیں ملتی؟ کیونکہ وہ دل کے سخی ہوتے، ان کے سینے بہت پیارے ہوتے، دل بہت خوبصورت ہوتے، اور وہ دنیا کے لیے خیر خواہ ہوتے، اور پوری امت کے ساتھ انہیں خیر خواہی کی۔ سفیان بن دینار کہتے ہیں میں نے ابھی بشر سے ایک دن سوال کیا، اچھا یہ تو بتاؤ پہلے لوگ عمل تو تھوڑا کرتے تھے لیکن ان کو اجر بہت ملتا، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لیست العبرۃ بکثرۃ صلاتہم ولا صیامہم ولا صدقاتہم، نہ تو انہوں نے زیادہ روزے رکھے نفلی، نہ عبادتیں کی، نہ صدقات دیے، اصل میں بات یہ ہے لسلامت صدورہم، ان کے سینے سلامت تھے ہر قسم کی اس طرح کی آلائشوں سے۔ اس لیے قاسم الجوعی کہا کرتے تھے اصل الدین الورع وافضل العبادۃ مکابدۃ اللیل واقصر طرق الجنہ سلامت الصدر، اصل دین کی روح جو ہے وہ تقوی ہے، اور سب سے بہترین عبادت رات کی تہجد ہے، اور جنت کا مختصر ترین راستہ دل کی صفائی ہے۔ ما احلى هذا الكلام، کس قدر یہ عظیم بات کہہ دی انہوں نے۔ اللہ عز و جلال ایسا ہی دل ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور امام ابن الجوزی کتنی پیاری بات کہہ گئے النوم علی المزابل، النوم علی المزابل مع سلامت القلب من الكدر ألذ من متكئات الملوک، اگر دل میں کینہ حسد نہ ہو تو انسان کسی راستے میں اور کوڑے کے ڈھیر پہ بھی سو رہا ہو تو بادشاہوں سے بھی اس کو اچھی نیند آتی ہے، جو اور زیادہ اس کو اس نیند میں لذت محسوس ہوتی ہے
جس طرح بادشاہ اپنے کس طرح بڑے بڑے تکیوں کے ساتھ ٹیک لگائے اور کس طرح مسحریوں پہ سوتے ہیں، ان کو اس طرح کی لذت والی نیند نصیب نہیں ہوتی۔ ابو دجانہ جب بیمار ہوئے تو ان کے پاس ایک آنے والے نے کہا کہ آپ بیمار ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کے چہرے پہ خوشی کی چمک بڑی عجیب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا فَكُنْتُ لَا أَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَعْنِي، میری زندگی کا ایک طریقہ میں نے لا یعنی گفتگو کبھی نہیں کی، جس چیز سے میرا کوئی کنسر نہیں ہوتا میں نے اس کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں کھولا۔ فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا، میرا دل ہر وقت مسلمانوں کے بارے میں سلامتی میں ہوتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں چھٹا کام جو کرنا ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القرآن ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسے قرآن کا مہینہ ہی بنانا چاہیے۔ کس طرح صحابی نے سوال کیا تھا میں قرآن کتنی دیر میں ختم کروں؟ آپ نے فرمایا 40 دنوں میں، پھر 30 دن میں، پھر 25 میں، پھر 20 میں، پھر 15 میں، پھر 10 دن میں، پھر 7 دن میں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر تمہاری طاقت ہے تو تم 3 دن میں بھی ختم کر سکتے ہو۔ اقرأ القرآن فی 3 ان استطعت، صحیح الجامع کی روایت ہے 1155، اگر تمہاری ہمت ہے تو 3 دن میں بھی قرآن تم ختم کر سکتے۔ عمر بن قیس کا طریقہ یہ تھا رحمہ اللہ، اذا دخل شعبان، شعبان جب داخل ہوتا اغلق تجارت، اپنی تجارت کو کلوز کر دیتے، وتفرغ لقراءة القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور ساتھ کہا کرتے تھے طوبى لمن اصلح نفسه قبل رمضان، خوش نصیب ہے وہ شخص جو رمضان المبارک سے پہلے پہلے قرآن سے اپنے نفس کی تہذیب کر لیتا ہے، اس کو خوبصورت بنا لیتا ہے۔ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا اذا دخل رمضان، جب رمضان شروع ہوتا قال فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام، اس مہینے میں 2 کام ہی ہوں گے، ایک قرآن پڑھنا ہے اور ایک لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ تھا اذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، کہ وہ رمضان المبارک میں حدیث پڑھنے اور اہل علم کی مجلسوں سے بھی الگ ہو جاتے، وَأَقْبَلَ عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ مِنَ الْمُصْحَفِ، اور قرآن مجید کھول کے تلاوت کرنے میں اپنے آپ کو لگا لیتے۔ اور کس کس انداز سے سلف صالحین نے قرآن سے تعلق رکھا، کیسے ہر 2 راتوں میں قرآن مجید اسود مکمل کر لیا کرتے تھے، اور قتادہ کا یہ معمول تھا کہ 7 دن میں قرآن مکمل کرتے، اور رمضان میں ہر 3 دن میں قرآن مکمل کرتے، اور آخری عشرہ جب آ جاتا تو ہر روز ایک قرآن مکمل کرتے۔ اللہ عز و جلال ہمیں بھی قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 5 نمازیں ہیں مردوں کے لیے، اور عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں یہ سسٹم بنایا ہے جو ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نے بنایا تھا، جو اللہ کے رسول کے پاس آئیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا ام حمید میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میری مسجد میں جو نماز عورت پڑھتی ہے وہ اگر اپنے گھر کے پاس مسجد میں نماز پڑھے گی اس کو زیادہ ثواب ملے گا، اور اپنے گھر میں کے پاس جو مسجد اس میں نماز پڑھنے والی عورت کو جو ثواب ملے گا اس سے زیادہ ثواب اس عورت کو ملے گا جو اپنے گھر کے صحن میں پڑھتی ہے، اور جو اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتی ہے اس نماز سے بہتر نماز کا اجر جو ہے جو اپنے گھر کے بالا کونے میں نماز پڑھتی ہے، اور جو اپنے گھر کے بالا کونے میں نماز پڑھتی ہے اس سے زیادہ اجر اس کا یہ ہے کہ اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھتی ہے۔ تو اپنے گھروں میں بھی عورتوں کو نماز کی عادت بنانی چاہیے، ایک جگہ خاص کرنی چاہیے، اور اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کے نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج وہ زندہ اسلام کی تصویریں موجود ہیں، ایسی شخصیات موجود ہیں، ادھر اذان ختم ہوتی ہے، جواب دینے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینے والی صالحات اور تقیات اور مومنات اس وقت بھی دنیا میں بھی روئے زمین پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور صحت و عافیت سے رکھے، اور ایسی اور بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں پیدا فرمائے۔ 5 نمازوں میں اذان کے بعد کو 15 منٹ ہوتے ہیں، اگر آپ وقت پہ وضو کر کے اذان کے وقت مسجد پہنچے تو آپ بڑے آہستہ بھی پڑھیں تو کچھ 4 صفحات ضرور پڑھ سکتے ہیں 10 میں۔ 5 نمازوں میں یہ 20 صفحات بنتے ہیں، ان 20 صفحات کو 30 دنوں کے ساتھ ملٹیپلائی کرے 600 صفحات بنتے ہیں۔ تو ہر نماز سے پہلے 4 صفحے پڑھنے کی کوئی عادت بنا لیتا ہے تو بغیر کسی محنت کے پورے مہینے میں قرآن ختم کر سکتا ہے، اور 604 صفحے پر مشتمل قرآن مجید ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں قرآن سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ 7واں کام، جس طرح یہ شہر القرآن ہے، یہ شہر القیام بھی ہے۔ رمضان کا قیام
سنت کے مطابق کیا جائے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو اللہ کی رضا کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اجر و ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے۔ 10 آیتیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ غافل سے اس کا نام کاٹ دیتے۔ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری میں 1147 اور صحیح مسلم میں 4969، یہ حدیث صحیح مسلم میں 749 حدیث کا نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی روایت کے یہ الفاظ بھی ہیں، كان يصلي من الليل 13 ركعة، اللہ کے رسول 13 رکعتیں پڑھتے تھے جن میں وتر بھی ہوتا اور فجر کی 2 رکعتیں بھی ہوتی۔ تو قیام اللیل، تراویح کو اور تہجد کو یہ عادت بنانی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رکھتے 2 طریقوں سے پڑھتے تھے۔ ایک طریقہ تو سیدہ عائشہ نے بیان کیا ہے، صحیح بخاری میں 1157 اور صحیح مسلم میں 738۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں، یصلی 4 رکعات، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، اس قدر خوبصورت اور لمبی ہوتی کہ مت پوچھے۔ ثم یصلی 4، پھر 4 رکعتیں اکٹھی پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھے کتنی وہ خوبصورت اور لمبی ہوتی۔ ثم یصلی 3، پھر وہ 3 رکعتیں اس کے بعد پڑھتے۔ اور دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی تھا، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة۔ عشاء کی نماز کے بعد 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 کے بعد سلام پھیرتے اور 1 وتر آخر میں الگ پڑھتے۔ اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنی آسانیاں کی۔ آپ تہجد کے وقت بھی یہ پڑھ سکتے ہیں، رات کے درمیان میں بھی پڑھ سکتے ہیں، رات کے شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، اللہ اس کو بھی رات کے قیام کا ثواب دے دیتے ہیں، اور جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ جو نیت کر کے سو جاتا ہے، نہیں اٹھ سکا تہجد کے لیے، تہجد اس کی بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ جو اکیلے وتر کی پابندی کرتا ہے، وتر نہیں چھوڑتا، قیامت کے دن تہجد پڑھنے والوں کی صف میں اسے بھی کھڑا کیا جائے گا۔ جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکا تہجد میں، جو اس نے معمول بنایا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب کسی کو تھکاوٹ ہو جائے، کوئی تکلیف ہو یا نیند آ جائے، تو اگر صبح وہ 11 کی بجائے 12 رکعتیں اشراق کے بعد سے لے کے ظہر تک پڑھ لیتا ہے تو اسے ثواب تہجد کہیں ملے گا۔ 8واں کام جو کرنے والا ہے، اس مبارک مہینے میں صدقہ کیا جائے۔